جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا. اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی. تو یہ خام خواہ کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام یہی ہے. ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے. اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا. اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگی، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی. اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے. اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے، لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی. اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ان ملنگوں کے پاس، ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ. تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا. 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی. کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کر دیں. ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی. تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھتے ہیں. کاروبار میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہوگی. ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے. ایسے برکت تو نہیں آتی. اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ. سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو، سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو. آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے، تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی، عطا فرمائے گا. آپ کے لیے جب رشوت کا راستہ کھولا جاتا ہے اور مجرم اپنے آپ کو قانون کی گرفت سے بچانے کے لیے ضمیر خریدنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ایک سخت امتحان ہوتا ہے. اس وقت اس مقام پہ کھڑا رہنا اور اپنے ضمیر کا سودا نہ ہونے دینا، یہ وہ سرخروئی ہے اور یہ وہ کامیابی ہے کہ جو آپ کو میٹھی نیند بھی دے گی، آپ کو قرار باطن بھی نصیب کرے گی، اور سب سے بڑی بات قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی نصیب پائے. میں اور آپ جو لکھا ہوا رزق ہے وہ پاتے ہیں. اب اس لکھے ہوئے مقسوم رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہم چاہے جائز راستہ اختیار کر لیں، چاہے ہم ناجائز راستہ اختیار، یہ ہمارا اختیار ہے اور اسی اختیار پہ ہمیں پکڑ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اگر ناجائز فروشی نہ کرتا، 2 نمبر کام نہ کرتا تو اتنا امیر نہیں ہو سکتا تھا. یار حلال کے رزق سے تو بمشکل وقت گزرتا ہے، یہ ایک تاثر ہے. ایسا نہیں ہے. جو مقسوم ہے وہ مل کے رہتا ہے. دولت قارون حاصل نہ کی جائے، دولت عثمان حاصل کی جائے. جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہر صورت ملتا ہے اور وہ ملے گا، وہ ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے رزق کو، اپنے مقدر کے مقسوم کو حاصل کرنے کے لیے خوبصورت طریقہ اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حلال رزق کے جو وسائل نصیب فرمائے ہیں اور اس میں جو برکت رکھی ہے. دیکھو کثرت کوئی چیز نہیں ہوتی، برکت بڑی چیز ہوتی ہے. تو عمومی طور پہ آج کی اس دنیا کے اندر چونکہ یہ مسئلہ کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، یہ دوڑے لگ گئی ہے. سویر سے شام تک ہر شخص مال و دولت کی دوڑ کے اندر ہر حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے ہے. جبکہ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں رزق حلال اختیار کرنے کی نہ صرف تلقین کی بلکہ حرام سے بچنے کی اس شدت کے ساتھ تلقین کی کہ اگر کسی شخص کے بطن میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو اس کی جو کم سے کم اس کو سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. بلکہ علماء نے لکھا اس ضمن میں کہ اگر میرا رزق پاک نہیں ہے، آپ کا رزق پاک نہیں ہے، تو میری اور آپ کی دعا تو قبول نہیں ہوگی.
नेक लोगों की दुआओं से भी हिस्सा निकाल दिया जाएगा। अल्लाह के नेक बंदे तो सारी उम्मत के लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाह पूरी उम्मत की खैर फरमा, लेकिन नेक लोगों की दुआओं का जो हमारे लिए बतौर उम्मत हिस्सा बनता है वो निकाल दिया जाता है अगर हमारे रिस्क के अंदर पाकीज़गी नहीं है, हमारे रिस्क के अंदर, हमारे तोमा के अंदर हिल्लत नहीं है। तो ये एक अहम चीज़ है जिसका हमें हर सूरत के अंदर एहतमाम करना होगा ताकि हमारी नस्ल भी पाकीज़ा हो और उनकी आखिरत भी बेहतर हो। चूँकि रिस्क हलाल से पला हुआ जिस्म और रिस्क हराम से पला हुआ जिस्म दोनों में फ़र्क है, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हमें हलाल रिस्क कमाने की न सिर्फ तलकीन की है, हराम से बचने की सख्त ताकीद की। हमारे बुजुर्ग और सूफिया फरमाते हैं कि जो शख्स रिस्क की पाकीज़गी का एहतमाम नहीं करता तो उसका बातिन कभी भी रोशन नहीं हो सकता, हत्ता कि उसके ज़मीर को मरते हुए भी देर नहीं लगती है। तो मुझे भी, आपको भी और पूरी कौम को हमें पाकीज़ा रिस्क को इख्तियार करने के लिए तगो दो तरद्दुद, कोशिश और मेहनत करनी चाहिए, और अल्लाह की तरफ से दिए गए थोड़े रिस्क पर तवक्कुल सीखना चाहिए। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान सुनिए, आप निहाल हो जाएंगे कि मेरे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया। कि बास का ऐसा होता है कि इंसान दाएं बाएं देखता है कि अतराफ के अंदर लोग मौज कर रहे हैं और मैं भी उसी मनसब का शख्स हूँ, लेकिन मैं रिस्क हलाल की तलाश में मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। तो सुनिए उसका कितना बड़ा वादा मेरे हुजूर ने दिया। जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिस्क पे राजी हो गया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाए। जब आप अफसर बने तो आप जिन दिनों में पढ़ते थे, जिन दिनों में तैयारी करते थे इम्तिहानात की, तो दिन रात एक था। शादियां भी छोड़ देते थे, खुशियां भी छोड़ देते थे, नींद भी पूरी नहीं होती थी, खाना भी बाज का ठंडा हो जाता था। क्यों? आपकी एक मंजिल थी कि मैं उस मंजिल को हासिल करने के लिए ये मेहनत कर रहा हूं। तो आज आपके कंधों के ऊपर ये जो फूल लगे हैं, ये आपका एजाज है, ये आपकी तकरीम है, मुआशरा आपको इज्जत देता है। तो ये आपकी उस मेहनत का नतीजा है। वो बवाई के मौसम में आपने बीज बोए थे, आज उसकी फसल काट रहे हैं। इसी तरह ये दुनिया बवाई का मौसम है, सारा आखिरत कटाई का मौसम है। ये सारी जिंदगी है कितनी, 50 साल, 60 साल, 70 साल कितनी होगी, यही जिंदगी है। और आखिरत का एक दिन 50,000 साल का है। कुरान बताता है 50 साल का नहीं, 50-100 साल का नहीं, 50,000 साल का एक दिन। उस जिंदगी के मुकाबले में इस 60 साल 50 साल की जिंदगी को रखो, जिसमें बुढ़ापे के धक्के भी हैं, बचपन की मदहोशियां भी हैं, तीसरा हिस्सा सो के भी गुजारा है। 17-18 साल जिंदगी बनती है। जब मौत आती है तो उस वक्त बंदा सोचता है यार जिंदगी तो गुजर ही जानी थी, लेकिन उस वक्त हाथ मलने से कुछ नहीं होता। आज वक्त है, वक्त पर काफी है कतरा भी आबे खुश हंगाम का। जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का।